ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جو واقعات پیش آئے ہیں، تمام مکاتب فکر جو بڑے بڑے علماء ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی بریلوی ہوں، حنفی مالکی شافعی حنبلی ہوں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں 1200 سال پہلے، اس کے اندر انہوں نے صراحت کی ہے کہ ہمیں اس بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا ذکر اصحابی، کہ اگر میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کمیوں کوتاہیوں کا ذکر ہو، ان پہ حرف آتا ہو، انگلی اٹھتی ہو، فَأَمْسِكُوا، تو خاموش ہو جایا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ حشر میں مہاجرین کا ذکر کیا رضی اللہ تعالی عنہم، انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کر کے دین کے لیے ان کی خدمات بتائی کہ مہاجرین نے یہ خدمات پیش کی، انصار نے یہ خدمات پیش کی. اب رہ گئے ہم لوگ. اللہ فرماتے والذین جاءوا من بعدہم، جو صحابہ اکرام کے بعد کا طبقہ ہے، جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یقولون، انہیں یہ کہنا چاہیے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمارے وہ بھائی اور بزرگ جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، جو صحابہ اکرام ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں بھی معاف فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں بغض اور نفرت کے جذبات نہ رکھنا. علماء نے اسی آیت کے پیش نظر، ایسی ہی احادیث کے پیش نظر ایک قاعدہ بنا دیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو باہمی معاملات ہیں، انہیں لڑائی جھگڑا نہیں کہا جائے گا، انہیں جنگ اور قتال نہیں کہا جائے گا، انہیں مشاجرات کہا جائے گا. جیسا
علامہ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ کی کتاب ہے مشاجرات صحابہ. مشاجرات کہتے ہیں آپس میں غلط فہمیاں ہو جانا. ان کے اندر آپس میں جو غلط فہمیاں ہوئیں اس کے نتیجے میں پھر جو جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, واقعہ تحکیم ہوا, جنگ نہروان ہوئی, علماء اکرام اس کو ممبروں میں بیان نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ کربلا کا واقعہ, اس سے بھی بڑھ کر جو مظلومانہ شہادت ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, وہ بھی علماء بیان نہیں کرتے تھے. کربلا کا واقعہ بھی بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا, کیونکہ ان واقعات کو بیان کرنے سے ایک فریق کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے, اور اس اشتعال کے نتیجے میں جب بات چل نکلی پھر دور تلک جاتی ہے, پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک بات پہنچ جاتی ہے. صرف ان کی عزت بچانے کے لیے, ان کا احترام بچانے کے لیے ہم کہتے تھے ان واقعات کو ممبر و محراب پہ بیان نہ کرو. مگر یہ موضوع خطیبوں کے ہتھے چڑھ گیا, وائزوں کے ہتھے چڑھ گیا, پھر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ شیطان آ گئے, کچھ خبیث آ گئے, خناس آ گئے, جنہوں نے اہل حدیثوں کا روپ دھارا, اہل سنت والجماعت کا روپ دھارا, اور چونکہ بقایا حضرات مقلدین ہوتے ہیں, اس کا ان کو جزوی طور پر فائدہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح کے کسی بندے کی بات سنتے ہیں تو اس تربیت کے پیش نظر جو ان کو مساجد اور مدارس سے ملتی ہے اہل علم سے رجوع کرتے ہیں. اور اہل حدیث حضرات, ان کے اندر فطری طور پر آزادی جو بسا اوقات بغاوت میں بدل جاتی ہے, یہ ہر نئی آنے والی چیز کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تقلید کا ایک جزوی فائدہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر ایسے گمراہ لوگ آتے بھی ہیں, وہ اپنے مسجد کے امام سے, خطیب سے سوال کرتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں سننا, نہیں سنتے. لیکن اہل حدیثوں کے اندر فطری طور پر ایک بغاوت پائی جاتی ہے, فکری آزادی پائی جاتی نہیں, ہم ہر چیز کو پرکھیں گے. جب علی انجینئر مرزا جیسے لوگ آتے ہیں تو اس کا شکار ہونے والے سب سے زیادہ پھر اہل حدیث ہوا کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے ممبروں پہ, لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی, ہماری ہی صفوں کے اندر انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور ہماری ہی صفوں کے اندر ہمارے پاس جمعے پڑھنے والے, ہمارے درس سننے والے, ہم سے نصیحت حاصل کرنے والے جب ایک گمراہ شخص کے ہاتھوں گمراہ ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہمیں بھی مجبوراً یہ معاملہ سٹیج پہ لانا پڑ گیا, تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا. آپ نے عنوان پڑھا ہوگا, ہوا کیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کا قرآن کہے محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, والذین معہ اشداء علی الکفار, اور ان کے جو صحابہ ہیں کافروں پہ وہ سخت ہیں, بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں. اور اقبال نے کہا تھا اسی آیت کی ترجمانی کی, ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہ اقبال نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بندر کشی کی. ہم جب ایسے شیطانوں کو سنتے ہیں, ایسے دین کے دشمنوں کو سنتے ہیں, صحابہ کے دشمنوں کو سنتے ہیں, تو سننے کے بعد ہماری عوام کا ذہن بنتا ہے صحابہ اکرام معاذ اللہ دنیا داری کے لیے آپس میں لڑ پڑے تھے. بھائیو واقعی فتنے ہوئے, اختلافات رونما ہوئے, لیکن کیسے ہوئے وہ میں انشاءاللہ آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا پیچھے کون تھا. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان معاملات میں کس قدر ملوث تھے اور کس قدر بے گناہ تھے. سب سے پہلے سن لیجئے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کی پیشین گوئی فرما دی تھی. اور مجھے آپ بتائیں, جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات فرما چکے ہیں کہ ایسے ہونا ہے, میں اور آپ اسے روک نہیں سکتے, وہ ہو کے رہنا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس ساتھ جا رہے تھے. فرمایا حل ترون ما ارا، صحابہ تم نے وہ دیکھا جو میں نے آج دیکھ لیا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں جی. میں انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. فرمایا اللہ نے مجھے ابھی ابھی دکھایا ہے، نبوت والی رسالت والی آنکھ نے دیکھا ہے کہ مجھے نظر آیا تمہارے ہر بندے کے گھر کے اندر فتنوں کی یوں بارش ہوئی جیسے پانی کے قطرے نازل ہوتے. جب بارش ہوتی ہے تو ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے. اسی طرح میری امت کے اوپر کچھ تمہارے اندر فتنے آئیں گے، تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گی، تمہارے اوپر پریشانیاں اور ٹینشنیں آئیں گی، تمہارا ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہو جائے گا ٹینشن اور پریشانی کے اندر. اس سے مراد صحابہ اکرام کے آپس میں باہمی اختلافات تھے. اور پھر ان فتنوں کے لیے روک تھام جو گیٹ کا کام کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب سے اسلام شروع ہوا تب سے اس کے خلاف فتنے شروع ہو گئے. اقبال نے پھر کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابوالہبی. یہ پہلے دن سے ہی یہ کارنامے سر انجام دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. مکہ میں مشرکین تھے، مدینہ میں مشرکین منافقین، اور خیبر کے بنو قریظہ کے بنو نذیر کے یہ یہودی تھے. جب بات آگے بڑھی، شام کے عیسائی، روم کے عیسائی، اٹلیا کے عیسائی اور ایران کے مجوسی اور آتش پرست، جب یہ اسلام کا جنگوں کے اندر مقابلہ نہ کر سکے، انہوں نے پھر سوچا کہ اس ہستی کو مٹایا جائے جو فاتح کیسر اور کسرا ہے. کون ہے کیسر و کسرا کا فاتح؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں جب تک عمر فاروق ہے امت کے اندر کوئی فتنے نہیں آئیں گے. عمر فاروق راستے میں جا رہے تھے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا. عمر فاروق ذرا بہادر قسم کے آدمی، پہلوان قسم کے آدمی، تو ایسے کر کے نا ذرا پیار سے ہاتھ دبا دیا. ابو ذر غفاری کو ذرا درد ہوا، کہنے لگے یا قفل الفتنہ، اے فتنے کو روکنے والے میرا ہاتھ چھوڑ دے، میرا ہاتھ چھوڑے. اور ساتھ ہی فرمانے لگے، ابو ذر غفاری کہنے لگے ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں فتنوں کی بارش ہوگی، میری امت میں پریشانیاں آئیں گی. لا تصیبکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم. فرمایا آپ اس طرف سے آ رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا جب تک عمر زندہ ہے فتنہ نہیں آ سکتا. فتنہ پروروں نے سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پلان بنایا، اور اس کے لیے ایران کا ایک مجوسی جس کی آج بھی ایران کے اندر قبر بنی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں قم کے اندر، ایران کے اندر، اس کو بابا فیروز شجاع الدین کہا جاتا ہے، اور نام نہاد سنی اور اہل حدیث، جس کو اپنے مسلک اور دشمن صحابہ کی خبر نہیں ہے، اپنے ہاتھوں میں فیروزہ پہن کے عمر فاروق سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے. پہنتے ہو نا فیروزہ اپنی انگلیوں میں، یہ کس لیے پہنا جاتا ہے؟ یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جس نے اسلام کے پہرے دار چوکی دار عمر فاروق کو شہید کیا تھا. وہ جب مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تھا، آتش پرستوں کے بچے دیکھتا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کرتا تھا آقا لعمر کابدی، عمر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرا جگر کھا لیا ہے. عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، عمر فاروق نے کہا یار میں نے سنا ہے تم چکی بڑی اچھی بناتے ہو، ذرا میرے لیے چکی بنا دو. اس نے کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی تیار کروں گا نا قیامت تک چلتی رہے گی. عمر فاروق نے فرمایا حددنی ھذا الرجل، لوگوں یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. آگے سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فجر کی نماز میں زہر سے مجھے تیر خنجر مارے، عمر فاروق کی شہادت ہوئی. وہ گیٹ، وہ دروازہ جو فتنوں کو روکنے والا تھا وہ ٹوٹ گیا. دوبارہ میٹنگ بیٹھی ان فتنہ پردازوں کی، عبداللہ بن سبا کی، سوسن یہودی کی، اور خیبر کے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ایران کے آتش پرستوں کی میٹنگیں بیٹھی. کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں صحیح اسانید سے لکھا ہے یہ ہوا تھا.
انہوں نے کہا ایک فتنہ برپا کرو اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ اکرام کے لیے نفرت پیدا کر دو. سب سے پہلے جو بندہ آگے بڑھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، یہ خبیث تھا، چالاک تھا، خطیب تھا، ہوشیار تھا. اس نے لوگوں کے درمیان جا کے کہنا شروع کر دیا ان لکل نبی وصیہ وعلی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کچھ لوگ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وعلی وصی اللہ وخلیفۃ بلا فصل. یہ فتنہ وہاں سے چلا تھا. اس نے سب سے پہلے 1400 سال پہلے ذہن بنایا لوگوں کا، ہم نوا اکٹھے کیے اور اکیلے اکیلے بندے کو جا کر کہتا کہ صحابہ اکرام نے علی مرتضیٰ سے خلافت کا حق چھین لیا ہے. اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام علی مرتضیٰ کے لیے غدیر خم پہ خلافت کی وصیت کر کے گئے تھے، صحابہ نے چھینی ہوئی ہے. یہ فتنے کی جناب ابتدا ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب حج کے دن آئے، صحابہ اکرام حج کے لیے چلے گئے. عثمان غنی بزرگ تھے، جا نہیں سکتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے گھر کا حصار کر لیا. ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے. یہ فتنہ ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تاریخ میں. ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ آپ یقین کریں اس وقت جن ان خبیثوں کے، ان منافقوں کے، ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے، ان لٹیروں کے، لچوں لفنگوں کے جو الزامات تھے، اگر آپ علی انجینئر مرزا کو سنیں، اس کماش کے دیگر لوگوں کو سنیں، بابا اسحاق جالوی کو سنیں، وہ بھی یہی صحابہ پہ الزام لگائے گا. بعینہ ہی یہی الزام عبداللہ بن سبا نے لگائے عثمان غنی پر. اور آج عبداللہ بن سبا کی نسل یہودیوں کی ہم نوا صحابہ اکرام خصوصاً عثمان غنی کی کردار کشی کرنے کے لیے یہی الزام لگاتی ہے. آج بھی وہی الزام دہرائے جا رہے ہیں. اور میرے مسلک کا نوجوان، سنی نوجوان، تحقیق کی آڑ میں گمراہ ہو رہا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں اس کے ذہن کے اندر صحابہ کی نفرت کیسے پھیلائی جا رہی ہے. محاصرہ کر لیا، آپ کو نہیں مانتے، فرمانے لگے اچھا میں نے کیا کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ، تم کوئی معقول وجہ پیش کرو. خلافت میں نے کوئی نہیں چھوڑنی، خلافت نہیں چھوڑنی. ان کو بتا دیا گیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ان کو حکم ہوا تھا کہ عثمان بعض منافقین اللہ تجھے خلافت عطا کریں گے، قمیص خلافت عطا کریں گے، بعض منافقین تیری قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے جان دے دینی ہے، خلافت نہیں دینی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھی ہاں بے اعتراض کیا ہے. افسوس اور دکھ کے ساتھ مودودی صاحب نے بھی یہی اپنی کتابوں میں فضول باتیں لکھ دی ہیں. مولانا مودودی صاحب بھی اتنا پڑھا لکھا آدمی، ایوب خان کی دشمنی میں صحابہ کی گستاخی پہ اتر آئے. بندہ بات کرنے سے پہلے آپ کے اتنا بڑا دلیر بنے پھرتے ہیں، اتنا حوصلہ نہیں تھا ایوب خان کے خلاف بات کر سکیں، ڈکٹیٹر کے خلاف بات کر سکیں. عثمان غنی پہ انگلیاں اٹھا دی، امیر معاویہ پہ انگلیاں اٹھا دی، اشارے کیا ایوب خان اتنا بہادر آدمی کہ صحابی پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، ایوب خان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اتنا یہ دلیر ہے ماشاءاللہ. کوئی جماعت اسلامی والے وہ بھی کان کھول کے سنے. وہ گند جو بکھرا پڑا تھا کتابوں میں، مودودی صاحب نے ایک جگہ پہ وہ گند اکٹھا کر دیا سارا. اللہ ان کے ساتھ جو کرتا ہے کرے. ہمارے دل میں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے کی عزت بہرحال کوئی نہیں ہے. ہم کسی کی دینی خدمات کا انکار کوئی نہیں کرتے، لیکن اس کا عزت و احترام صحابہ کے احترام کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو صحابہ کا احترام کرے گا اپنا احترام کروا لے گا، جو صحابہ کا احترام نہیں کرے گا وہ اللہ کی قسم سگا باپ بھی ہے تو احترام نہیں کیا جائے گا. وہ صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہے ہمارے لیے. آج وہی اعتراضات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، اسحاق جالوی نے لکھ دیے، اسی طرح علی انجینئر مرزا نے کر دیے، غامدی نے کر دیے. پتہ نہیں کون کون سا فتنہ ہے جو یوٹیوب انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا اس نے کر دیے. آپ حج پہ مکمل نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آج بھی ایسے جہلا معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اس طرح کے فقہی مسائل کو لے کر قتل و غارت تک بات پہنچا دیتے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا بھئی لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، اب وہاں آ کے قصر پڑھیں گے تو ان کو پتہ کیسے چلے گا نمازیں 4 پڑھنی ہیں؟ دوسری بات، یہ تاڑے کو پیسہ کتوں آیا؟ اور بدبختو نام تو سن لو عثمان غنی. غنی کا مطلب کیا؟ مالدار. تاڑے کول تے پہلے پیسہ ہی نہیں ہوندا،
خلیفہ بنے ہیں, آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے. عثمان غنی فرمائیں گے اب کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ اسلام کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑی مجھ سے زیادہ دیا کس نے آج تک؟ میں نے تو اتنا لا کے دے دیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں میں میری اشرفیاں تھامے کہتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تم جو مرضی کرو آج کے بعد اللہ نے تجھے پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے. میں نے تو میرے روما خرید کے دے دیا تھا, تو نے میرے لیے اسی کا پانی بند کر دیا. بتایا کہ میرے اپنے کاروبار ہے, میں کاروباری آدمی ہوں, تاجر آدمی ہوں, یہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, کرپٹ آدمی نہیں ہوں, میرا اپنا پیسہ ہے, خلیفہ بننے سے پہلے کا پیسہ ہے. اچھا یہ اعتراض بھی رفع ہو گیا. اچھا اگلا اعتراض کیا, یہ قرآن کریم کو جمع کیا آپ نے, اعتراض بنتا ہے کہ قرآن کریم کو جمع کر دیا آپ نے, بکھرا ہوا تھا. فرمانے لگے میں نے کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا ہے, ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا, جیسے انہیں کیا میں نے بھی ویسے کر دیا. اچھا اگلی بات آ گئی, آپ کم عمر لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں, گورنر بنا دیتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید کو 18 سال 19 سال کی عمر میں گورنر بنا دیا تھا, لیڈر اور کمانڈر بنا کے بھیجا تھا. اب یہاں جو عام بندہ تھا اس کا ذہن صاف ہو گیا, شیطانوں کا نہیں صاف ہوا. شیطان تو پھنس گئے, لوگوں کا ذہن صاف ہو گیا. لوگ چلو چلیے یار اتوں یہ سانو جھوٹ بول کے لے کے آئے سی. پھر آگے کیا ہوا, انہیں جھوٹا خط بنایا اور خط میں خود ہی لکھ دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں جتنے بندے سارے قتل کر دو. کمال ہو گیا. وہ بندہ جس کے پاس فورس ہے, بندے ہیں, صحابہ آ کے کہتے ہیں ان کی طبیعت سیٹ کر دیں, وہ کسی کو کہتا نہیں کہ مارو, اب کہے گا مارو. پھر خط لے جانے والا بڑا عجیب ہے, شام جانے کی بجائے شام کا راستہ اور ہے, مدینے کا راستہ مکے کا اور ہے, مکے کے راستے پہ آ کر ان لوگوں کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گیا. اس کو بنیاد بنا کر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اور آگے علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی فوج میں ایسے لوگ تھے, ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور انہی کا حق تھا. اس وقت ان کے علاوہ کوئی چوائس تھی نہیں. عثمان غنی کی شہادت کے بعد روئے زمین پر جو سب سے افضل ترین شخصیت تھی اور سب سے زیادہ جو خلافت کی حقدار تھی وہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی شخصیت تھی. ان سے اتنا مطالبہ کیا گیا تھا, صحابہ اکرام نے بیعت کی. کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اتنا کہہ دیا, جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ پہلے عثمان غنی کا بدلہ لیں, پھر ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جائیں, ابھی وقت نہیں آ رہا, حالات قابو میں نہیں ہیں, حالات میرے کنٹرول میں آ جائیں گے, قبضے میں آ جائیں گے, میں ان کو سزائیں دے دوں گا. اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا بالکل درست تھا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کا یہ فیصلہ درست تھا, سیاسی اعتبار سے انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا, حالات کنٹرول میں نہیں تھے. باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کا یہ کہنا تھا کہ بدلہ لیا جائے, ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, ان کو اس بنیاد پہ گالی نہیں دی جا سکتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 100 کے قریب صحابہ, صرف سارے نہیں, سارے صحابہ نہیں شریک ہوئے, 100 کے قریب صحابہ شریک ہوئے تھے ان معاملات میں, اور 100 کے 100 قریب جو صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عنایت کریں گے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جب مجتہد محنت کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, نیک نیت سے اللہ اس کو ایک ثواب عنایت کرتے ہیں. یہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہما, ان لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کو مدینہ میں مکہ میں پیغام بھجوا دیا کہ اماں جی آپ نہ آئیں, آپ بصرہ چلی جائیں, مدینے میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور ساتھ کیا پیغام بھجوایا, ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مسلمانوں میں صلح کروا دے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
گورنر تھے غالباً بصرہ کے. انہوں نے بھیجا پیغام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, امی جی آپ کس لیے آئی ہیں, کیوں آئی ہیں یہاں پر, سفر کس لیے کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے, فرمانے لگی خرجت مصلحۃ بین الناس, مجھے ڈر ہے لوگوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی, میں لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے نکلی ہوں. یہ اصل میں کام ہوا. آج خناس کہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے نکلی, نہیں جنگ کر لے کے نہیں نکلی تھی, وہ صلح کروانے کے لیے نکلی تھی. اور پھر آپس میں رات کو میٹنگ ہوئی, سیٹنگ ہوئی. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ بیٹھے, اور آپس میں یہ اتفاق طے ہو گیا کہ یہاں سے سارے واپس چلے جائیں, سارے واپس جائیں گے, حالات کنٹرول ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم ان لوگوں سے جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اب وہ فتنہ باز گروپ عبداللہ بن سبا اور اس کی نسل یہودی عیسائی مجوسی, اب ان کو اپنی فکریں پڑ گئی, بالکل ویسے ہی جیسے کربلا کے موقع پر کوفیوں کو اپنی فکریں پڑ گئی. جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا, سارے راز کھل گئے کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے, سب حقیقت کھل گئی, تو کیا فرمایا تھا؟ کہا عبید اللہ بن زیاد مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اس کی بیعت کر لوں گا, یا پھر مجھے چھوڑ دو میں مکہ چلا جاتا ہوں, یا مجھے چھوڑ دو میں اسلامی سرحد پہ جا کے جہاد کر کر کے شہید ہو جاؤں گا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے پاس جانے کی اجازت دے دی جاتی تو سارے راز کھلنے تھے کہ نہیں کھلنے تھے؟ پھر سارے خط جو کوفے والوں نے لکھے تھے, پھر ان تمام لوگوں کی گوشمالی ہونی تھی جن لوگوں نے خط لکھے تھے. انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی کو شہید کرنے میں عافیت سمجھی کہ بات یہیں دب جائے, جس کا خمیازہ امت آج تک بھگت رہی ہے. امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی. اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جنگ جمل میں یہی ہوا. آگے لوگ ادھر بن گئے, آدھے لوگ ادھر رات کو داخل ہو گئے, آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا حملہ کرنے والا کون ہے, بچانے والا کون ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پہ باہر تشریف لے گئی, کسی طریقے سے صلح کروائیں, ان کو روکیں, دیکھے ہوا کیا ہے. تو ان کے ارد گرد جو ان کی حفاظت کرنے والے تھے وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر کسی نے مشورہ دیا اگر یہ جنگ روکنی ہے تو اونٹ کی کونچیں کاٹ دو, اونٹ بیٹھے گا تو جنگ ختم ہونی ہے. اتنا سا بھائی پس منظر ہے اس کا, دین پہ کوئی حرف نہیں آیا. نہ جنگ جمل سے دین بدلا, نہ جنگ جمل کے بعد دین زندہ ہوا, نہ جنگ صفین کے بعد دین زندہ ہوا, نہ کربلا کے بعد دین زندہ ہوا. دین ویسے کا ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اس کے پورے کا پورا اتار دیا تھا. ہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا, مسلمانوں کو پریشانیاں ہوئی, مسلمان تقسیم ہوئے, مسلمانوں میں آپس میں پریشانیاں, نفرتیں, عداوتیں جنم لے گئیں, لیکن وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا تھا اسے کچھ نہیں ہوا تھا. یہ جنگ جمل ہوئی, اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں جنگ صفین. اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی یہی ہوا. اس میں بھی یہ حضرات تمام شریک ہوئے. ان کا مطالبہ پھر یہی تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان میرے کزن لگتے ہیں رشتے میں نے ان کا بدلہ لینا ہے. یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی تھی. علی مرتضیٰ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا, اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عنایت کریں گے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر یہ کہنا تھا کہ حالات کنٹرول ہونے دیں, حالات کنٹرول ہو جائیں گے, میں ان کا بدلہ لے لوں گا, میں ضرور لوں گا. پھر وہی بات, آپس میں جمع ہوئے. اب اس کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے. اس کو بنیاد بنا کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی جاتی ہے. اس کو بنیاد بنا کر ہند جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, ان کی تذلیل اور توہین کی جاتی ہے, ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. حضرات ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس یہودی نسل کا تھا
جو درمیان میں بیٹھی تھی، جو فتنے کی آگ کو مسلسل بھڑکا رہی تھی. اور جب یہ جنگ ہونے لگی، آج کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار بن یاسر کو کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، فئۃ الباغیہ، عمار تجھے باغی گروہ مارے گا. اب میرے پاس وقت نہیں باغی گروہ کی میں تفصیل یہاں بیان کروں. ہم یہ دیکھتے ہیں جس شخصیت کو یہ کہا گیا تھا تجھے باغی گروہ مارے گا، اس شخصیت کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال تھا جو انہیں مارنے کے لیے آئے تھے. جب جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فوجی امیر معاویہ کے لشکر کو برا برا کہہ رہے تھے تو جناب عمار بن یاسر نے فرمایا لا تقولوا ذلک، ایسا مت کہو، ان لوگوں کو برا مت کہو. نبینا و نبیہم واحد، ہمارے نبی ان کے نبی ایک ہے. وقبلتنا وقبلتہم واحد، ان کا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے. ہمارے یہ بھائی غلطی کر رہے ہیں، ہم نے ان سے اگر لڑائی بھی کرنی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے کرنی ہے. یہاں بھی یہی معاملہ تھا، صلح ہونے والی تھی، سارا کچھ ہونے والا تھا، ساری باتیں طے ہو گئیں، لیکن راتوں رات جو ہے وہ وہی خبیث آدھے ادھر آئے آدھے ادھر آئے، مسلمانوں کے درمیان جنگیں کروا دی. بھائی اتنی سی حقیقت ہے ان باتوں کی، باقی سب افسانہ تراشیاں ہیں. اور آخری گزارش، ہمیں ان معاملات میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر. جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے میں تو اتنا ہی کہوں گا، اللہ نے ان لوگوں کو میرے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، میں ان لوگوں کو اپنی زبانوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اپنی زبانیں بند رکھیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ فرمان یاد رکھے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو خاموش رہا کرو. اللہ تعالی ہمیں سچا صحابہ کا محب بنائے، صحابہ کا دفاع کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے. اللہ جنت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.